اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، سب کو یاد ہوتی ہے۔ کیا میں آپ کو یہ سوال پوچھوں کیا آپ کو اپنے نبی کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک کس طرح نازل ہوا؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو قرآن پاک کا 23 سال کا سفر ہے یہ کس طرح گزرا ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی ہے ہمارے نبی کی وہ کس طرح گزری ہے؟ کتنے لوگ اپنے نبی کی سیرت سے وابستہ ہیں؟ کتنے لوگوں کا مقصد ہے کہ میں اپنے نبی کی سیرت کو جانوں، اس پر عمل کروں اور پوری دنیا کو بتاؤں؟ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، کیونکہ ہم ترقی کے میدان میں بہت آگے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بیسکس زیرو ہیں۔ جو ہماری بنیاد تھی جس پر ہمیں کام کرنا چاہے تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، جس پر ہم کام نہیں کرتے۔ تو خیر، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کوشش کروں گا اس پر کام کرنے کی، اور مختصراً ویڈیو شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ہمارا جو آج کا پہلا ٹاپک ہے وہ شہر مکہ ہے، کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ کس طرح پیدا ہوئے، اس سے پہلے کی زندگی کیا تھی، وہ کس طرح سے وہاں کا ماحول بنا، وہ سب کچھ ہم بات اس ویڈیو میں کریں گے۔ اس وقت جس شہر میں میں رہتا ہوں، یہ شہر بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی قافلہ نے، کسی نہ کسی قبیلے نے اس شہر کو آباد تو کیا ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا قبیلہ یہاں آیا تھا جس نے اس شہر کو آباد کر دیا۔ اسی طرح شہر مکہ میں سب سے پہلے بسنے والا قافلہ یمن سے تعلق رکھنے والا بنو جرہم تھا۔ ہم اس واقعے کو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر مکہ کے ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو حضرت ہاجرہ کے پاس کھانے کے لیے جتنا بھی سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروہ تک جو 7 چکر لگائے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے پانی کا چشمہ نکالا۔ یہی وہ منظر تھا جس کو دیکھ کر بنو جرہم کا قبیلہ اس طرف منتقب ہوئے، کیونکہ وہ سفر کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کیا دیکھا کہ پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پرندے آسمان میں اسی جگہ اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ وہ حیران اس بات پر بھی تھے کہ مکہ میں پانی کہاں سے آ سکتا ہے، ایک ویران بنجر علاقے میں پانی کا تصور کرنا بھی یہ وہم و گمان میں نہیں تھا۔ پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی اور پھر حضرت ہاجرہ نے انہیں اجازت دے دی۔ اسی طرح بنو جرہم پہلا قبیلہ تھا جو شہر مکہ میں آباد ہوا۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہیں یہاں پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع کرنا ہے۔ تو خیر وقت گزرتا چلا گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہوگی۔ خیر وقت گزرتا چلا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک شخص آتے ہیں جن کا نام قصہ ابن کلیب تھا۔ اس وقت تک ان کے دور تک خانہ کعبہ کا نہ تو کوئی چھت تھا اور نہ ہی کوئی دیواریں تھی۔ انہوں نے چھت بھی بنوایا اور دیواریں بھی بنائی۔